بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ ہمارے سامنے اب ایک نیا مسئلہ آیا ہے کہ جمعیت علماء اسلام میں ایک اور دڑا بننے جا رہا ہے، اور اس دڑے کی بنیاد حضرت مولانا محمد خان شیرانی صاحب رکھ رہے ہیں۔ تو افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جمعیت علماء اسلام کی ایک تاریخ ہے، اور جمعیت علماء اسلام کی تاریخ وہ آج سے نہیں ہے، اور جمعیت علماء اسلام کسی جرنیل کی بنی بنائی نہیں ہے، اور نہ کسی کے آشیرواد جمعیت علماء اسلام کو حاصل ہے۔ جمعیت علماء اسلام اپنے اکابر کی ایک تاریخ رکھتی ہے، اور وہ اس وقت سے اس کی تاریخ ہے کہ جب انگریز آپ کے اس سرزمین کے اوپر مسلط تھے، ان کو بگانے میں، ان کو دھکیلنے میں، ان کو شکست دینے میں جو کردار علماء دیوبند اور جمعیت علماء اسلام کا تھا، کسی اور کا نہیں تھا۔ وہ قربانیاں سب کے سامنے ہیں۔ تو جمعیت علماء اسلام نے اس گاڑ سے پانی پیا ہے کہ جس میں نہ دھوکہ ہے، نہ فراڈ ہے، نہ فریب ہے، اور نہ سازش ہے، اور نہ مکاری ہے۔ جو حق کا بول بالا ہے، اور جو بولتے ہیں وہ ڈٹ کر بولتے ہیں، نہ کسی سے ڈرتے ہیں اور نہ کسی کے سامنے جھکتے ہیں، بلکہ عند سلطان جائر، بادشاہوں کے سامنے بھی کڑک الفاظ میں حق بیان کرتے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام اگر بکنے والی ہوتی تو اتنی بڑی تاریخ ہے، اس کی اتنی لمبی داستان ہے، تو کہیں نہ کہیں یہ کچھ ہو سکتا تھا، اور آج لوگ اس کو مثال کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ اس وقت سے لے کے آج تک ایسی کوئی مثال کسی کے سامنے نہیں، بلکہ آپ کے سامنے ہے ہماری موجودہ حکومت، جو مکمل طور پر جمعیت علماء اسلام کے پالیسیوں کے خلاف ہے، مولانا کے خلاف ہے، لیکن اس کے باوجود مولانا کے اوپر 1 روپیہ کا کرپشن ثابت نہ کر سکے، جبکہ پولیس آپ کی ہے، ایجنسی آپ کی ہے، حکومت آپ کی ہے، سب کچھ آپ کے پاس ہے، لیکن مولانا کو آج تک کسی نے اوپر دیکھا نہیں اور اونچی آنکھ سے دیکھا نہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مولانا کا دامن مکمل صاف ہے۔ اگر مولانا کا دامن اس طرح ہوتا جیسے کہ باقی لوگوں کا ہے کہ پیسے کمائے، کسی اور کے نام سے پیسے لے کے استعمال کیے، جائیدادیں بنائی اور بینک بیلنس جمع کیا، اور ایسی کوئی مثال ہوتی تو آج جیسے کہ باقی لوگ جن کے اوپر الزامات لگے ہیں، جن کے متعلق باتیں آتی ہیں اور جن کے متعلق وہ مقدمات بنتے ہیں اور وہ سامنے بھی آئے ہیں اور سامنے بھی آ رہے، تو مولانا کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا۔ لیکن مولانا کا دامن شروع سے پاک ہے، اور بڑے بڑے صحافی اس بات کی گواہی دیتے ہیں، بڑے سے بڑے صحافی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ جناب جرنیلوں نے اور بڑے بڑے لوگوں نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ اگر پاکستان میں کوئی سیاستدان نہ بکنے والا ہے نہ جھکنے والا ہے تو وہ واحد مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں۔ اور پھر مولانا فضل الرحمان صاحب بیٹے کس کے ہیں؟ مفتی محمود صاحب رحمہ اللہ کے۔ مفتی محمود صاحب رحمہ اللہ علمی تاریخ رکھتے ہیں، اور سیاست کے باب ان کے اوپر کھلے ہوئے ہیں، جو انہوں نے سیاست کی ہے۔ حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب مدظل العالی بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہماری حضرت کے ساتھ اٹک بیٹک ہوا کرتی تھی، اور ہم دینی معاملات میں، مسائل میں حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمہ اللہ کے پاس آتے اور ان سے مسائل حل کرواتے تھے، چاہے وہ زکوٰۃ کا ہو، چاہے وہ بینک کے متعلق ہو، اور اسی طریقے سے باقی غیر سودی بینکاری کے متعلق جو بات ہوتی تو ہم مفتی صاحب کے سامنے رکھتے ہیں، اور یہ کہ اس کا حل نکلتا تھا۔ تو حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمہ اللہ نے ایک مرتبہ حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب مدظل العالی سے فرمایا کہ دیکھیں مولانا احتشام الحق صاحب کے ساتھ ہمارے اختلافات اگرچہ ہیں، لیکن احتشام الحق صاحب وہ آدمی ہے کہ جو کسی رعب اور لالچ کی بنا پر کسی کے سامنے مسائل اور دینی
تعلیمات کا سودا نہیں کرتا، اس بات پر ہمیں اس سے بڑی محبت ہے اور بڑی پسندیدگی ہے ہمیں ان سے۔ تو دیکھیں کہ مفتی امور صاحب رحمہ اللہ بھی وہ شخصیت تھے کہ ایسے لوگوں سے محبت کیا کرتے تھے، ایسے لوگوں کے ساتھ ان کی رفاقت تھی، اگرچہ وہ مسائل میں ان کے ساتھ اختلاف کرتے لیکن ان کے ساتھ بڑی محبت ہوا کرتی تھی کہ جو بکنے والا نہیں اور نہ دینی مسائل کا اور اسی طریقے سے دینی تعلیمات کا بیچنے والا اور اسی طریقے سے تبادلہ کرنے والا ہے۔ تو حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب اس شخصیت کے بیٹے ہیں کہ ان کے سامنے بھی ایک سے ایک پیسوں کی آفر آئی ہے، اور پھر ہمارے سامنے ہے کہ مولانا کو ضرورت کس چیز کی ہے۔ اگر آپ کہتے ہو کہ اسمبلی میں نہیں ہے تو اگرچہ وہ اسمبلی میں نہیں ہے لیکن مولانا کا بیٹا تو اسمبلی میں ہے، ان کو اسمبلی نہیں چاہیے، ان کو حکومتیں نہیں چاہیے، ان کو ہمارے وطن عزیز جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ کے اوپر بنی ہے اس کا صحیح نظام چاہیے کہ اس کی قربانیاں دی ہیں علماء نے، اس کی قربانیاں دی ہیں طلباء نے اور دینی حلقوں نے اس کے لیے قربانیاں دی ہے۔ جب انہوں نے اس کے لیے قربانیاں دی ہے تو کم از کم ہمارے مدارس کا اور مساجد کا نظام اس میں مربوط ہونا چاہیے، اور ہم جو زندگی بسر کریں اس وطن عزیز کے اندر وہ عزت والی زندگی ہو۔ اب جب اس عزت کے لیے مولانا فضل الرحمان صاحب میدان میں کھڑے ہیں اور جہاد کے لیے کھڑے ہیں اور مرد مجاہد کی طرح آگے میدان میں جانے والے شخصیت ہے، اب اسی موقع پر اگر مولانا محمد خان شیرانی صاحب ان سے پیچھے ہٹتے ہیں تو سب کے سامنے ہے۔ میں تو آپ کو یہ کہتا ہوں کہ آپ مولانا شیرانی صاحب کے متعلق غلط باتیں نہ کہیں، اسی کی وہ بھی ایک عالم دین ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کا مولانا سے ہٹنا یہ سب کے سامنے ہے کہ اس موقع پر شیرانی صاحب کو اختلافات یاد آ گئے، اس موقع پر شیرانی صاحب مولانا سے پیچھے ہٹ رہے ہیں، اس موقع پر کہ مولانا صاحب ایک میدان میں نکلے ہوئے ہیں اور اغیار ان کو اپنا سربراہ تسلیم کر رہے ہیں اور اپنے لوگ ان سے ہٹتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ سب چیزیں ہمارے سمجھ میں اور ہم سب کو اس بات کا اندازہ ہے۔ تو یہ کچھ عرصے تک میرے خیال میں ان کو یہ ناراضگی ہوگی اور یہ ختم ہو جائے گی، لیکن یہ ہے کہ علماء کرام کو اپنے علم کا خیال کرتے ہوئے، اپنے وقار اور دبدبے کا رعایت رکھتے ہوئے اس طریقے سے الفاظ زبان سے نہیں نکالنے چاہیے۔ اس لیے کہ دیکھیں جو ساری میڈیا بتا رہی ہے کہ مولانا شیرانی صاحب کو سینٹ کا ٹکٹ نہیں ملا تو مولانا نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ بکنے والا کون ہے اور نہ بکنے والا کون ہے، جو صحیح پالیسی پر چلنے والے وہ کون ہیں اور غیر کون ہیں، اور اگر ایسی کوئی اختلافات کی باتیں ہیں تو آپ سامنے رکھیں، جو مجلس عمومی ہے اس میں رکھیں، یا مجلس عمومی سے ہٹ کر اگر آپ کو کوئی شکوہ شکایت ہے تو مولانا سے براہ راست کریں، لیکن یہ کہ اچھا وہ بھی آپ نے نہیں کرنے میڈیا پر کرنا ہے تو اس وقت کرے، اس وقت آپ یہ باتیں کریں کہ جب مولانا میدان میں نہ ہو۔ اب مولانا میدان میں ہے اور اس وقت آپ یہ باتیں کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ کس کو خوش کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کیوں اپنے اتحاد کو اور علماء کی عزتوں کو پارا پارا کرنا چاہتے ہو؟ کیوں اس طریقے سے کرنا چاہتے ہو؟ اب ظاہر ہے کہ آپ کو کل بھی انشاءاللہ گلا لگانے والے مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں گے اور نہیں ہوں گے، آپ کے ساتھ کل بھی محبت کرنے والے مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں گے، آپ کو کل بھی اپنے ساتھ بٹانے والے اور اٹھانے والے مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں گے، لیکن کیا کہ مولانا کے اغیار کو خوش کرنے کے لیے مولانا کے پاؤں کمزور کرنے کی اس موقع پر کیا ضرورت پڑ گئی؟ تو لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ایک مضبوط جماعت بن کر رہیں اور مولانا کا ساتھ دیں، اور اگر ساتھ نہیں دے سکتے تو پھر یہ کہ کم از کم مولانا کی مخالفت خاص کر ان مواقع پر تو نہ کرے کہ جب پوری دنیا کی نظریں آپ کے قائد کے اوپر ہو اور آپ کے سربراہ کے اوپر ہو، اغیار ان کے تابعداری کرے اور آپ ان کے پاؤں کمزور کرے، ایسا بالکل بھی نہ کرے خدا را۔ اور واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا کے اوپر عمل کریں اور ایک جماعت بن کر ابھرے، اور ایک جماعت بن کر وہ آپ آگے بڑھے تو آپ کی عزت ہوگی۔ ہمارے اکابرین کی کامیابی کی وجہ یہ تھی، اگرچہ ان کے اختلافات ایک دوسرے کے ساتھ تھے اور ہوئے بھی رہے بھی،
لیکن یہ بین الاقوامی مسئلے کے لیے وہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے اور اتفاق کرتے اور ایک دوسرے کے باتوں کی رعایت رکھتے تھے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح راستے پر چلانے کی توفیق عطا فرمائے۔